أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون آمنوا بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے پناہ بے حساب حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار، امت کے امسار، انسانیت کے محسن، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، عالمی برحق، مظہر جمال خدا، صاحب خدا، احمد اتباع، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں ہر آدمی اپنی طرف سے سلام اور درود کا نذرانہ پیش کرے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ و سلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ہفتہ وار بندگی کے لیے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، دین کی باتیں سیکھنا اور اس کی بندگی کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. اور ٹینکی بندی ہے بھائی تو بند کرو. یہ ناچیز آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرے گا. آپ احباب کی توجہ اس سلسلے میں شامل حال رہنی چاہیے. عید کے دن جاری و ساری ہیں، ماہ ذوالحج کے انتہائی بابرکت دن، عظمتوں سے مالا مال، برکتوں سے مالا مال، شانوں سے مالا مال، اور ہر طرف کبریائی کے ترانے بلند ہو رہے ہیں. جس آدمی کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، دین اسلام کی برکتیں عطا کی ہیں، وہ بڑی ذمہ داری سے اس ماحول کو اللہ کی کبریائی سے معطر اور منور کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دلوں کو مسحور کرنے والا، دل و دماغ کو سرور عطا کرنے والا اور باطن کو نور ودیت کرنے والا یہ خوبصورت جملہ ہے، جس کے دامن میں ہزاروں سال کی تاریخ لپٹی ہوئی ہے. جب آدمی یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو صدیوں کا نہیں ہزاروں سالوں کا سفر آدمی طے کرتا ہے، اور آدمی کا دل و دماغ، آدمی کی سوچ، آدمی کے خیالات، آدمی کی فکر پرواز کرتی ہے. تخیل جو ہے اس کی پرواز بڑھتی ہے، افزودہ ہوتی ہے، اور آدمی اس صحرا میں جا کھڑا ہوتا ہے جس میں کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اور ان نغمات کو بلند کیا. ملائکہ بھی شامل تھے، پیغمبر بھی شامل تھے، مالا اعلیٰ کی مخلوق بھی شامل تھی. پوری کائنات نغمہ توحید
मामूर थी। जब आज हज़ारों सालों के बाद आदमी इस नगमे को बुलंद करता है तो उसका अकीदा, उसकी सोच, उसका विजन, उसका फेज जो है वो फौरन उस सहरा में पहुंच जाता है। और जो बरकतें अल्लाह ने अपने खलील को और उनके बेटे इस्माइल को अता की थी, वो सारी बरकतें मिल्लत इब्राहीम को अता हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों कोशिश करनी चाहिए। बाद फुक़हा ने, उलमा ने ये मसला लिखा है कि अगर के हुज्जाज इस नगमे को ज़्यादा बुलंद करते हैं, सूफिया फरमाते हैं जो आदमी हज पे ना भी जा सके, मुसलमान हो, और वो चलते फिरते, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते हुए, सफ़र करते हुए, काम करते हुए उसकी तवज्जो, उसका शौक़, उसकी मोहब्बत, उसकी अक़ीदत का मरकज़ काबतुल्लाह हो और सरज़मीन हिजाज़ हो, और वो यूं कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, तो ज़ुमरा हुज्जाज में शामिल करके उसको अजर अता कर दिया जाता है। तो ये दिन अल्लाह की किबरियाई बयान करने के इन मशहूर उन दिनों में, इन नूर से मालामाल दिनों में, मैं एक मज़मून जो तारीख़ी तनाज़ुर से ताल्लुक़ रखता है आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह कड़ी भी मिलेगी। वो मज़मून हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। इसलिए कि माह ज़िलहज की 18 तारीख को हज़रत सैयदना उस्मान गनी सिन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने शहादत अता की, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत, वफादार, शानिसार और साहिब मोहब्बत यार को जो कमाल और सआदत नसीब हुई कि हर शहीद होने वाले का खून ज़मीन पे गिरा है। सैयदना उस्मान गनी का खून का पहला कतरा वक्त शहादत कुरान के हरफ पर गिरा। कुरान मजीद के हुरूफ पर, कुरान मजीद के औराक़ पर, कुरान मजीद के अल्फाज पर इनके खून का पहला कतरा गिरा, और क़यामत तक मेहराब और मिंबर से ये आवाज़ गूंजती रहेगी, कौन है वो साहिबे मुक़द्दर, कौन है वक्त का सिकंदर, कौन है नसीब का मालिक कि जिसको अल्लाह ने शहादत भी अता की, शर्फ़े सहाबियत भी अता किया, सिन्नूरैन का लक़ब भी अता किया, और गनी का हमेशा रहने वाला खूबसूरत खिताब भी अता किया। वो कौन है? तो एक ही सदा आएगी कि वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप ये रसूल हैं। आपकी शहादत माह ज़िलहज में हुई है। मेरा वैसे ये इरादा था कि मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करूँ, सिलसिला क्योंकि चल रहा था काफ़ी जुमों से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आने वाले जुमे से पहले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आ जाएगा, और अगर हमने पब्लिक को आगाह न किया तो मुमकिन है कई लोग उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ ना निभा सकें, अपना खिराज ना पेश कर सके, अपनी अकीदतों के फूल ना पेश करे, अपना रूहानी ताल्लुक़ उस असीम हस्ती से कायम न कर सके। तो ये सारी बातें सोचते हुए फौरन फैसला किया कि हम हज़रत सैयदना उस्मान गनी का तज़किरा करेंगे, ताकि आने वाले दिन को 18 ज़िलहज को जुमे से पहले जो आएगी, जो लोग अहले मोहब्बत हैं, अहले दर्द हैं, अहले अकीदत हैं, अहले निस्बत हैं, जो इन बातों को समझते हैं, वो अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपना प्यार, अपना इजहार उनसे कर सकें, और जो बरकतें अल्लाह ने उनके ज़िक्र में रखी हैं वो समेट सकें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की जमात जो हुजूर के शार के लाते हैं, जान निसार के लाते हैं, वफादार के लाते हैं, बहुत बड़ी सआदत उनको नसीब हुई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बहुत बड़ी सआदत नसीब हुई कि उन्होंने हालत ईमान में सर की आंखों से
خدا کا یار دیکھا۔ کوئی علم والا اس مقدر کو نہیں پا سکتا۔ لاکھوں تعلیم کی ڈگریاں اپنے دامن میں لے کر آئے، شرف صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی ولایت کے زمرے میں گزار دے، شرف صحابیت کو نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی سجدے کرتا رہے، غوث اور قطب کے درجے پر فائل ہو جائے، شرف صحابیت کو نہیں پا سکتا۔ بلکہ یہاں تک صوفیاء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے وہ گھوڑے جن پہ بیٹھ کر وہ جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے، رسول اللہ کے اشارے پر نکلا کرتے تھے، حضور کی مدد اور نصرت کے لیے نکلا کرتے تھے، ان گھوڑوں کے سمو کو جو مٹی لگی ہے زمانے بھر کے غوث جمع ہو جائے اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبیوں کے امام کو دیکھا ہے، حسنین کے نانا کو دیکھا ہے، سیدہ کے بابا کو دیکھا ہے، کائنات کے غمگسار کو دیکھا ہے، انسانیت کے محسن کو دیکھا ہے، مظہر جمال خدا کو دیکھا ہے، اس ہستی کو دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں خود اس ہستی نے خود کہا من رانی فقد راد حق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، یہ ضمناً بات میں اشارہ کا درس کا دیتا ہوں، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نظر سے گزرتا ہے کہ جب انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، ہدایت کا پیغام دیا، وحی سے متعارف کروایا، کتاب کا درس دیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جس اللہ کی تو بات کرتے ہو، جس خدا کے تذکرے کرتے ہو، جسے خالق اور معبود کہتے ہو، جس کا تعارف کرواتے ہو کہ وہ رب السماوات والارض ہے، وہ نور السماوات والارض ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اے موسیٰ، جب تک ہم اس نبی کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس خدا کو نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دکھانے کے لیے گئے، جو ہوا وہ بھی آپ قرآن سے پڑھتے رہتے ہیں کہ دور جو ہے وہ چھل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جو دیکھنے کی تڑپ رکھتے تھے وہ مر گئے، وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو حاضرین محترم، جب آمنہ کی لاڈ کائنات میں آئے اور اللہ کی دعوت دی، خدا کا تعارف کروایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل نشین خوبصورت نبی کے مجدہ جافدہ سنایا، تو ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب خدا کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے انہیں دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ من رآنی فقد رآ الحق، یہ صحابہ کے زمرے میں یہ شان آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ آتا ہے، تو جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، عقیدے کی ناشناسی کی وجہ سے اپنی زبان کو کھول کر بے ادبی کا ارتکاب نہیں کیا کرو۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ کمال ان ہستیوں کو حاصل ہے۔ اس لیے ہم پیغام دیتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، تو کھلے دل سے ببانگے دہل جرأت رندانہ سے یہ عرض کرتے ہیں، لوگوں کبھی بھی زندگی میں کسی صحابی کے بارے میں میری آنکھ سے نہ دیکھنا، کوئی انگلی نہ اٹھانا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، بے ادبی کے زمرے میں آ جاؤ گے، اور ساری زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ان کی یہ شان کم ہے، فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے سم رگڑ کھاتے ہیں، مٹی اٹھتی ہے، غبار بنتا ہے، ان کے گھوڑے چلتے ہیں، وہ لگامیں کھینچتے ہیں، ساری کائنات کا رب نبی کے جاروں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وہ صحابہ، تو جو حضور کے صحابہ کی جماعت جب بن رہی تھی نا، اب اپنے مضمون کی طرف، حضور کے صحابہ کرام کی جب جماعت بن رہی تھی، جتنے نبی گزرے ہیں نا اتنے حضور کے صحابی گزرے ہیں۔ نبی 1,24,000 کو مبیش گزرے، جتنے نبی گزرے ہیں نا، بڑا گہرا جملہ ہے، جتنے نبی گزرے ہیں اتنے سرکار کے یار گزرے
کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس تعین کا، اس جو ہے اسپیسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کملی والے کو جس نے دیکھا، جو صحابی بنا، اللہ نے کسی نبی کی خصوصیت اس فرد کو عطا فرمائی۔ جس نے سرکار کو دیکھا ہے نا، پہلے نبیوں کی کوالٹی ہر بندے کو عطا کر، 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، تو 1.25 لاکھ سے ابھی حضور کے میدان عرفات کیا خطبے تھے۔ سن 10 ہجری کے وقت جب حضور اونٹنی پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو 1.25 لاکھ سے ابھی اس وقت موجود تھے، اور ہر صحابی پہلے کسی نبی کی صفت کا مظہر گزرا ہے۔ بہت گہرا نکتہ ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا، یہ جو میرے ابو بکر ہے نا، فرمایا حضرت ابراہیم کی خوبیوں کے مظہر ہے۔ قیامت تک یہ نغمہ گونجے گا، قیامت تک یہ صدا بلند ہوگی۔ کون سی صدا یہ بلند ہوگی؟ یار غار، یار غار، کسی اور کو یار غار، یار سیدنا صدیق اکبر کو کہا جائے گا یار غار، یار مسار۔ کیوں؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کے مظہر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنا یار بنایا، ابو بکر کو میں مصطفیٰ نے اپنا یار بنایا۔ والی بات ہے، ہر صحابی کسی نبی کی خوبی کا، کوالٹی کا، صفت کا، شمال کا، کردار کا، اوصاف کا، اخبار کا، افعال کا، تقریرات کا مظہر ٹھہرا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا، علی مجھ مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ علی کے بارے میں فرمایا یہ میری خوبیوں کا مالک ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کی خوبیوں کا مالک ہے۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا یہ عیسیٰ روح اللہ کی خوبیوں کا مظہر ہے۔ تو ہر نبی، ہر وہ بندہ جس نے حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں زیارت کی، آمینہ کے لال کی، خدا کے یار کی، اللہ نے اسے شرف صحابیت عطا کر دیا، اور اس کا درجہ یہ ٹھہرا کہ اللہ نے کسی نبی کا وصف اس آدمی کو عطا کر دیا۔ ہر صحابی نبی کی خوبی کا مظہر ہے۔ اس لیے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ کون ہوتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے، انگلی اٹھانے والے، دلیری سے بات کرنے والے۔ حضور نے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا جو سیدنا عثمان غنی کے بارے میں بات کرتا۔ ہمارا عثمان کے بارے میں بات کرتا، میں رحمت عالم ہو کر اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ اور آج کوئی پیر بن کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے، کوئی ڈیرے سجا کر رزق بانٹنے کے لیے اور لینے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، بٹورنے کے لیے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے اعمال بھی ضائع کر بیٹھو گے، ایمان بھی ضائع کر بیٹھو گے۔ صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ جب صحابہ کی جماعت بن رہی تھی نا، توجہ سے، جب صحابہ کی جماعت بن رہی تھی تو سب سے پہلے بالغ لوگوں میں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں میں کم عمر میں حضرت علی شیر خدا۔ کم عمر کہہ سکتے ہیں ہم، تو بچہ بھی نہیں کہتے، کم عمر کم تھی تو حضرت علی ایمان لائے۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ 3 مرد ایمان لا چکے تھے۔ توجہ ہے نا؟ اور بڑی گہری بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کام آنے والی بات رکھوں گا۔ 3 مرد ایمان لا چکے تھے۔ ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت زید بن حارثہ، جن کو پہلے حضور نے منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کو واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا۔ سورۃ الاحزاب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابی میں سے واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور
نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا تھا، پھر اللہ نے منع کر دیا، اس رسم کو ختم کر دیا۔ لوگ کہنے لگے تھے زید بن محمد، اللہ نے منع کر دیا، کہا باپ وہی ہوتا ہے جس نے اس کو جنم دیا ہوتا۔ اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، 22واں پارہ آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو جب جماعت صحابہ تشکیل پا رہی ہے، بڑی قابل غور بات ہے، تو 3 آدمی 3 مرد اسلام لا چکے تھے۔ حضرت ابو، بولیے نام لینے سے بھی ثواب ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ زوجِ بطول شیر خدا اسد اللہ الغالب، اللہ اکبر۔ کبھی آپ تاریخ پڑھا کریں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کی یہ شان ہے حضور کے چچا کی، کہ جبریل وحی لے کر آئے اور آ کر رسول اللہ کو بتایا، خبر دی کہ اللہ حمزہ کو اپنا شیر کہتا ہے اور اے رسول تیرا شیر کہتا ہے۔ حضرت علی۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ، یہ غلام تھے، یہ غلام تھے۔ 3 بندے اسلام لا چکے ہیں۔ اب جماعت صحابہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، حضور دعوت دے رہے ہیں، پیغام توحید و رسالت و آخرہ کام کر رہے ہیں، حضور خدا کی طرف سے ملنے والے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور صحابہ کی ایمان والوں کی جماعت بن رہی ہے۔ 3 بندے ایمان لا چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے نمبر پر جس آدمی کو اسلام لانے کا موقع ملا ہے، اس ہستی کا نام سیدنا عثمان غنی سے نورین چوتھے نمبر پر۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ 5ویں نمبر پر، تو وہ وجہ یہ بنتی ہے، بعض اخبارات میں ہم چونکہ ساری بات کھول کر بیان کرتے ہیں، بعض اخبارات میں ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے 5ویں نمبر پر ایمان لائے۔ اس کی بھی وجہ ہے، وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ 5ویں نمبر پر اس لیے ایمان لائے کہ خواتین میں سے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایمان لا چکی تھی۔ اگر عورتوں کو اور مردوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ایمان کو اکٹھا کاؤنٹ کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، تو حضرت عثمان غنی 5ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اور اگر عورتوں کی فہرست علیحدہ بنائی جائے اور مردوں کی فہرست علیحدہ بنائی جائے، تو سیدنا عثمان غنی 4تھے نمبر پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 4تھے نمبر پر دائرہ اسلام میں 34 سال عمر تھی۔ سیدنا عثمان غنی کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب اسلام میں آئے، اور ان کا اسلام میں آنا، حضور کا کلمہ پڑھنا، یہ محنت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی موٹیویٹر، رغبت دلانے والے، قائل کرنے والے، مائل کرنے والے، ذہن سازی کرنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ باتیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے کا کاروبار، تاجر تھے کپڑے کے، اور حضرت عثمان غنی بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ جنس را جنس، الجنس جمیل و الجنس، جس فیلڈ میں، جس ڈومین میں، جس میدان میں بندہ ہوتا ہے، ادھر اس کا رجحان جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ تو اٹھتے بیٹھتے، اصلاح مشورہ، آنا چھانا، خرید و فروخت، یہ سارے معاملات اکٹھے ہوتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو دولت ایمان نصیب ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان غنی کو تیار کیا کہ آؤ تمہیں میں حق کے دربار میں لے چلتا ہوں، وہاں لے جاتا ہوں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، آؤ چہرے بدوہا تمہیں دکھاتا ہوں، زلف والنیل کا درشن کرواتا ہوں، آؤ خدا کا یار دکھاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی کو لے کر گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا،
اور ہمیشہ کے لیے ایک جماعت میں شامل ہوں گے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے السابقون الاولون، وہ جو سبقت کرنے والے تھے، پہل کرنے والے تھے، پہل کر گئے۔ وہ جو پہل کرنے والے تھے آنے کو سب آئے ہیں، سب کو نصیب ملا ہے، مقدر ملا ہے، احساس ملا ہے، شان ملی ہے، کمال ملا ہے، خیرات ملی ہے، سوغات ملی ہے، لیکن السابقون الاولون، قرآن فرماتا ہے وہ جماعت جو پہل کر گئی ان کا لہجہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، پہل کرنے والے، پہلے آنے والے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آتے سارے ہی ہیں، لیکن جو پہلے آتے ہیں ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ آتے تو سارے ہی ہیں نا۔ سیدنا عثمان غنی رشتے میں حضور کے بھانجے لگتے ہیں، کچھ یاد رکھا کرو، رشتے میں سرکار کے بھانجے لگتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا شجرہ پڑھ کر دیکھیں، ہم کہتے ہیں اپنے سین کو کھولو، ہم کہتے ہیں دیکھو کتابیں، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، ہماری کتابیں نہ ہی پڑھو، اپنی پڑھو، تمہیں یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ رشتے میں، توجہ رکھنا میری بات پر، رشتے میں حضور کے بھانجے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ نبی کا بھانجا حضور ماموں لگے، اور حضرت عثمان غنی بھانجے بنے۔ یہ میں ایک رشتہ بیان کر رہا ہوں، اگر ان رشتوں کو کہ علی کے کیا لگے، سیدہ فاطمہ زہرا کے کیا لگے، حضرت حمزہ و عباس کے کیا لگے، اگر عرب کے اسماء کی لسٹ پڑھ کر سیدنا عثمان غنی کے رشتوں کو بیان کیا جائے تو ایک کتاب لگ جاتی ہے کہ کتنا عظیم انسان تھا۔ کہیں حضرت عباس کا رشتہ دار لگ رہا ہے، کہیں حضرت سید الشہداء حمزہ کا رشتہ دار ہے، کہیں خاتون جنت کا رشتہ دار ہے، کہیں علی المرتضیٰ کا رشتہ دار ہے، کہیں محمد مصطفیٰ کا رشتہ دار ہے۔ حضور کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ یہ مسئلہ یاد رکھو، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جو حضور کا بھانجا لگتا ہو، حضور جس کے ماموں لگتے ہو۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے، جذباتی نہیں ہم کہتے، تنقیدن نہیں کہتے، تنظر نہیں کہتے، بغضن نہیں کہتے، حسدن نہیں کہتے، کینے کے طور پہ نہیں کہتے، تحقیق کے طور پہ کہتے۔ ہم تنس نہیں کرتے، ہم توڑنے والے نہیں، چھوڑنے والے ہیں۔ تنس نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، کینہ نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، لیکن دعوت فکر دیتے ہیں تحقیق کی دنیا میں اتر کر کہ جو رسول اللہ کا بھانجا لگ رہا ہے، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کر رہا ہے، اور جس کے نکاح میں رسول اللہ اپنی 2 بیٹیاں دے رہے ہیں، اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی جرسی افیون پینے والا، بھنگ پینے والا نشئی وہ سادات ہی سے کیوں تعلق نہ رکھتا ہو، رسول اللہ کی بھانجے کو پروکتا ہو، ہم بدھی سے زبان پھینکنے کا چیلنج کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ جو آدمی چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرتا ہے، رسول اللہ کا بھانجا لگتا ہے، اور حضور کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آتی ہیں، تجھے کس نے سمجھایا 1400 سال کے بعد اپنی زبان اس ہستی کے بارے میں کھولو، وہ بدبخت و گمراہ ہے۔ ایسے آدمی سے رسم رواج رکھنے، تعلق رکھنے، رشتے اور ناطے قائم کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جہالت کا شکار ہو کر لوگوں کو سمجھ رہے تو جو صحابہ کو پہنچنے والا ہے وہ کبھی رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ بڑی گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب، ہر سبب اور نسب، خود حضور نے فرمایا کل سبب و نسب، ہر سبب اور نسب، فرمایا قیامت کے دن پوچھ جائے گا۔ مطلب اس کا کیا؟ سبب اور نسب کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے، فہم کی ضرورت ہے۔ جو رشتہ رشتے داری سے بنے، کہیں آدمی رشتہ کر لیتا ہے وہ رشتے دار بن جاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں اتنے صاحب دے کتے ہینڈ اوپر دے، ہینڈ کہتے ہو نا، لیکن جب رشتے داری کر لی، بیٹی کا رشتہ دے دیا،
بیٹے کا رشتہ دے دیا، لے لیا، تعلق نہیں تھا، رشتے داری نہیں تھی، توجہ کرنا، لیکن رشتہ کر لیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سبب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کلو سبب ہے، اے ساریا رشتے داریاں ٹوٹ جانیاں نے جڑیاں اسی کیتیاں، اے جنیاں رشتے داریاں نے نا میں کیتیاں نے تسی کیتیاں نے، فرمایا کلو سبب ہے، ساری رشتے داریاں و نسب، نسب کہتے ہیں جو ماں باپ کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے، باپ کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، خونی رشتہ، خونی رشتہ وہ نسب ہے۔ حضور نے فرمایا میدان قیامت ہوگا، توجہ کریں بڑا گہرا مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا، فرمایا میدان محشر برپا ہوگا، سارے سبب بھی ٹوٹ جائیں گے رشتہ داریاں، اور سارے نسب بھی ٹوٹ جائیں گے، خون کے رشتے ختم۔ فرمایا الا نسبی و سببی، میرا نسب نہیں ٹوٹے گا نہ میری رشتہ داری ٹوٹے گی۔ ذرا غور کرنا جو مسئلہ میں سمجھانے لگا، میں یہاں جب وقت دیتے ہو آتے ہو کوئی ایک بات ہی پلے باندھ لیا کرو کہ حضور نے فرمایا ہر رشتے داری ٹوٹ جائے گی، اور میدان محشر کے تسی رشتے دار کرنے لگے، اے میرا مامد ہے، اے میرا چاچی ہے، نا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، ختم ہو جائیں گے سارے رشتے، نسب بھی ختم ہو جائیں گے، باپ دادے کا رشتہ ختم۔ حضور نے فرمایا لیکن میں جو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا سبب بھی ختم نہیں ہوگا، میرا نسب بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب جہاں حضور نے شادیاں کی ہیں، سبب ٹھہرے یا نہ ٹھہرے؟ حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ حالانکہ رشتے دار بھی ہیں اور نسب میں بھی اوپر جا کر شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ جہاں حضور نے رشتے دیے یا جہاں سے حضور نے رشتے دیے یا حضور کا جو خاندان ہے ان کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا، ان کا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میدان قیامت میں کہا جائے گا کہاں ہے فاطمہ بنت محمد، کہاں ہے علی نبی کے ویر، کہاں ہے حسنین نبی کے نواسے؟ رشتے قائم ہوں گے حضور کے، اور نسب قائم ہوگا حضور کا۔ تو جس آدمی کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، اس کا نام عثمان غنی ہے، جس کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والا، کیا اس کا رشتہ میدان محشر میں ٹوٹ جائے گا؟ اور تمہیں حیا نہیں آتی رسول اللہ کے داماد حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور اپنی زبانیں کھول کر لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہو کہ جب کہ کملی والے نے فرمایا ہر نسب ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، مجھ محمد کی نہ رشتہ داری ٹوٹے گی نہ نسب ٹوٹے گا۔ حضور نے کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ حضرت عثمان غنی کو پہلے دی، ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پہلے بیٹی تھی حضرت رقیہ، اور دوسرے نمبر پر بیٹی تھی حضرت ام کلثوم۔ یہ 2 بیٹیاں حضور نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ اچھی وجہ تمہیں کہا جاتا ہے ذوالنورین، 2 نور والا، 2 نور والا۔ اچھا کبھی اتفاق ہو نا، ہم تو اہل سنت ہے نا، کبھی اتفاق ہو دوسرے مکاتب فکر کو سننے کا، ہمارا کیونکہ یہ میدان ہے، ہماری فیلڈ ہے، ہماری دلچسپی ہے، ہم سنتے ہیں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو سنے نا، وہ بھی جو حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں وہ عثمان غنی کے 2 نوروں کا اقرار کرتے ہیں، 2 نور والا ذوالنورین 2۔ اچھا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، آخری جو حضور تھی ان کے نکاح میں بیٹی تھی، پہلی رقیہ دوسری ام کلثوم، جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا بہت ہو گئی، تو حضور بڑے غمزدہ ہوئے کہ میں نے پہلے بیٹی عثمان غنی کو دی تھی، وہ 3ری صدی ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، پھر ام کلثوم کا رشتہ دیا۔ یہ باتیں معلوماتی ہیں، چسکے دار نہیں ہیں، لیکن عقیدے کو ستھرا کرتی ہیں۔
غبار اتارتی ہیں، دل کو نکھارتی ہیں۔ جب حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی نا تو حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ 40، اور عثمان غنی کے نکاح میں دیتے جاتا، وہ وصال کرتی جاتی، اور میں محمد 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ جب حضور کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا دکھ پہنچانا، تو کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ دنیا سے چلی جاتی، میں عثمان غنی کے بعد میں نکاح میں اپنی بیٹیاں دیتے جاتا۔ اب سننا آپ نے جو میں کہنے لگا ہوں، اس حدیث کا راوی، اس واقعہ کو بیان کرنے والا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں عقد میں یکے بعد دیگرے دیے جاتا، اس بات کو حضور سے سننے والا اور امت کو بیان کرنے والا، اور جس کی نسبت اور جس کے علم کی بدولت قیامت تک منبر رسول پہ یہ بات بیان کی جائے گی کہ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں جگہ پر دیگرے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اس بندے کا نام حضرت علی شیر خدا ہے۔ اب آؤ نا کسی طرف آؤ تو سیدنا حضور کیا بیان فرما دیں، حضور اور بات کون بیان کر رہا ہے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا نا مدینہ تو ریلنے والی جو باب تھا، وہ یہ روایت رسول اللہ سے کرتے ہیں، ان سے منسوب، ان سے یہ مروی روایت ہے کہ حضور سے انہوں نے سنا کہ سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اب اگر علی کو مانتے ہو، اگر حضرت علی سے محبت ہے، عقیدت کا دم کرتے ہو، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے علم کا وارث ہی شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے فرمایا، اور پھر یہ بات ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ مضمون چلے گا اور اس سال یہ ایک انوکھے انداز میں ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کے ذہنوں پر، معاشرے کے اندر اور جہالت کے اڈو پر جو صحابہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، ہم بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ کسی ایسی جماعت، کسی ایسے پیر، کسی ایسے فقیر، کسی ایسے ملنگ، کسی ایسے چرچ انسان کے پاس سے گزر کر اسے سلام کہنے کی بھی ضرورت نہیں جو صحابہ کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، جن کی وجہ سے دین ہم تک حضور سے دین۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہجرت جب حضور نے کی ہے، مکہ سے حضور مدینہ شریف گئے، تو ہجرت کے دوران جو قرآن اترا ہے، ہجرت کے دوران ظاہر ہے وہ سفر کچھ دنوں کا سفر تھا، دن بھی تھے راتیں بھی تھی۔ جب حضور مکہ سے نکلے مدینہ شریف گئے تو راستے میں دن بھی آئے اور غار ثور میں بھی ٹھہرے، سفر بھی کیا۔ اس وقت جو وحی اتری، جو قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں، اگر کوئی پڑھنے والا تو اسے پتہ ہے کون کون سی آیتیں اتری ہیں، وحی کی وہ آیات، کلام اللہ کے وہ حصے جو ہجرت کے دوران رسول اللہ کے سینے اطہر پر نازل ہوئے، ان کا سنگل شاہد، واحد گواہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر توجہ سے سننا، اگر انہیں ایک طرف کر دیا جائے، مثال دے رہا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے تو قرآن کے اس حصے کا کیا بنے گا؟ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ کھوپڑی میں کوئی چیز اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ کہ اگر ہجرت والے سفر کو پیچھے کر دیا جائے تو قرآن کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کا گواہ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر حضرت ابوبکر کو پیچھے کرو گے، صحابی رسول کو پیچھے
کرو گے تو قرآن کے حصے سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے وجود باعث رحمت ہے، صحابہ کا کردار دین کے پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، صحابہ کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دیندار ہیں، جن کی وجہ سے ہم آج دیندار ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ خطیب صاحب کو کہا کرو کہ جذبات میں نہ آیا کریں، ہم کہتے ہیں تمہیں علم ہی نہیں، اس بغیرتی کا سودا ہم نہیں کر سکتے، یہ غیرت کا سودا ہے، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام صحابہ کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے وہ بے ادب ہے، گمراہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، آپ وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لاکھوں لوگ ماننے والے ہو، ہم اس سے گمراہ سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کے ایک صحابی کے بارے میں بھی انگلی اٹھاتا، سارے کے سارے سچے سچے صحابہ کے بارے میں بات ہی تو ایک ہے کہ انہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھ سے دیکھا، کرائٹیریا ہی تو ایک، بس جس نے دیکھ لیا سرکار کو ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، نمازیں پیچھے رہ گئی، روزے پیچھے رہ گئے، جہاد پیچھے رہ گیا، عمرہ پیچھے رہ گیا، حج پیچھے رہ گیا، سارے اعمال پیچھے رہ گئے، سب سے بڑا عمل یہ بن گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اگر مسلمان جانا ہے، مرنا تو ہے، دنیا چھوڑنی ہے، بیٹھے رہو گے، کب تک یہ سلسلے چلیں گے؟ بڑے بڑے آئے چلے گئے، اگر ایمان سلامت لے کر جانا ہے تو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ جس میں نے جانا ہے قبر میں میں بھی جانا ہے، تسی بھی جانا ہے، سرکار نے آنا ہے، بولو جدا ایمان ہے آنا، وہ بولے آنا ہے، کیا منہ دکھاؤ؟ اگر انہیں جانا ہی نہیں، انہیں مانا ہی نہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، جاننا اور ہے، ماننا جاننا بھی پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا۔ اور جب بھائی واپس آ جاتے ہیں، دوست واپس آ جاتے ہیں، باپ واپس آ جاتا ہے، چچے واپس آ جاتے ہیں، ماموں واپس آ جاتے ہیں، آدمی صدر صدام کی ڈیڈ باڈی دیکھی آپ 12 سال کے بعد، 12 سال کے بعد اس کی قبر کھودی گئی ہے، عراق والے صدر صدام کی، آپ دیکھیں اس کا چہرہ صحیح ہے۔ اب میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں کہ وجہ کیا ہے، بادشاہ تھا، اس کا چہرہ درست ہے، وجہ کیا؟ 12 سال کے بعد ہم نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، 8 دن کے بعد لاش کھودی گئی تو کچھ بھی نہیں، قبر کھودی گئی تو کچھ بھی نہیں، اور ہم نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ 12 سال گزر گئے ہیں، بندے کی قبر کھودی گئی، لاش، چہرہ بالکل ایسے جیسا آدمی سویا ہوا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ صدام میں ہزاروں عیب ہوں گے، لیکن وہ اہل سنت کا کابندہ نبی سے محبت کرنے والا اہل سنت کا نمائندہ تھا، اہل سنت کا نمائندہ تھا، سنی العقیدہ تھا، کٹر اہل سنت کا نمائندہ تھا، اب 12 سال کے بعد اس کی قبر کھودی گئی ہے، تر و تازہ چہرہ، بال بھی ہلے نہیں، سرا خراش بھی نہیں آئی، میرے پاس ہے، میں آپ کو یہ اس لیے بڑے درد سے یہ پیغام دوں گا کہ مرنا ہے، جہان چھوڑنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ آج حضور سے، حضور کے یاروں سے، حضور کے پیاروں سے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کی امت کے ولیوں سے آج رشتے جوڑ لو، کل مرنے کے وقت بھی اور قبر میں بھی۔ میں کیونکہ سیاست کا ماحول ہے، میں نہ لے کے گل نہیں کھولتا، اشارہ دینا کسی کا میں دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں تو دعوت فکر دینا، مردی وری جس
جس ویلے جان نکلتی ہے اس ویلے ادو تک بندے کو سکھ نصیب نہیں ہوتا جب تک سامنے خدا دے یار کا جلوہ نہیں آتا. ہر بندے کو زندگی ترے سٹیج آتی، یا تے جاگیاں زیارت ہو گئی، یا خواب کی زیارت ہو گئی، شیخ عبدالحاکم مدثر دہلوی نے لکھا ہے، تے یا پھر جس ویلے جان کنیدا ویلا ہوتا ہے، جان نکلدا ویلا ہوتا ہے تے جان ڈیکے لگ جاتی ہے، اس ویلے جنہیں سرکار دا کلمہ پڑھے ہے تے سرکار مہربانی فرماندے نے وہ دے سامنے اپنا جلوہ کردے نے تے آرام نال دی روح نکلے. جدے سامنے آؤن نال روح نکلنی ہے سوکھی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے کیڑی شے کام آؤنی جس سرکار نے کام کوئی شے نہیں جو جڑی کام آؤنی. نہ پترا نے رشتے تے ٹوٹ گئے ہونے آکھے اتنے کوئی آکھے بھی وہ میرا پہ کونی مار کے لنگ جانا ہے. قرآن پڑھ کے بھی کوئی رشتہ نہیں، سرکار کا رشتہ ہے، سرکار نے پیروکاراں دا رشتہ ہے، صحابہ دا، اہل بیت دا، شہداء دا، صدیقین دا، اولیاء دا. آخری گل چھوٹی جی عرض کرنا پھر انشاءاللہ اختتام کرنے ہیں. جدو حضور بدر واسطے گئے، حضور جڑا میں مواد تیار کیتا سی نا وہ گٹھ بھی نہیں تھی. میں کیا سوچنا ادھر علی گئے ہی نہیں تے ٹائم لوگ گیا انشاءاللہ. جدو حضور بدر واسطے گئے تے سیدنا عثمان غنی نہیں گئے. حضور نے فرمایا تسی نہیں جانا، تسی نہیں. یا رسول اللہ پہلی باری حق تے باطل لگے نے ٹکر لین، اسی جانے نا حق تے باطل ٹکر لین چھپ جائیے، اسی شاطر بننے ہیں، چاتر بننے میں جاسنا لوگوں کے انداز میں اے مکاریاں تے یاریاں تے غداریاں ویکھ کے اسی کو چلے نہیں. ایک بریکا کٹ دے دل وچوں اصلیاں بندیاں دے کرتوت ویکھ کے اے دھوکے بازیاں، اے فراڈ، اے شاطریاں چاتریاں. اللہ فرماتا ہے تسی اکھ دا اشارہ بھی کر کے بے ایمانی کر دے ہو نا تو تواڈے رب نوں پتہ ہے. اے اکھاں مار کے گلاں کر دے ہو نا، اکھاں دی خیانت دا بھی اللہ دا مینوں پتہ ہے. کوئی گل بھلیکھے وچ نہیں، ایس ویم چ نہ کوئی روے ہو جائے کہ ساڈا پتہ ہے اسی چھاتریاں چاتریاں ہیرا پھیریاں پہ کر رہے ہیں، کچھ اسی سمجھ نہیں آون دندے. تسی کڈے کرشار ہو جڑے سمجھ نہیں آون دندے. ہر گل دا پتہ ہے، ہر چیز دا پتہ ہے، لیکن اپنی لین بستی والی، اپنی لین وہ علم والی ادب والی اسی کسی کو چھیڑ دے نہیں. لیکن یاد رکھیو، یہ ذہن چ رکھیو گل کہ اے نہیں کہ کسی دا ابو بندہ آ کے بھی میں ڈاکٹر شاطر چاطر ہو گیا، میں سمجھ نہیں پیا آون دیندا. سمجھا آؤندیاں، سمجھا آؤندیاں. جدو بدر دا ویلا آیا تے سیدنا عثمان غنی نے سرکار نے فرمایا میری دھی بیمار ہے، حضرت رقیہ بیمار سن. فرمایا تسی نہ جاؤ بدر وچ، یا رسول اللہ میں ثواب لینا ہے، حق تے باطل ٹکران لے ایتھوں میں یوں کر لیا سی. حق تے باطل دا مقابلہ آوے تے بندہ چھپدا پھرے، دل چھپاندا پھردے تے نفع تے نقصان دے فیصلے کرے. سیدنا عثمان غنی نے درس دیتا، یا رسول اللہ تہاڈی دھی بیمار ہے، میری سوچ ہے پر بدر وچ جان دے جڑیاں شاناں جڑے کمال تے جڑے نظارے بدر وچ باطل نال حق دے ٹکران دے میں محروم رہ جاؤں. سرکار نے فرمایا تسی میری دھی دا خیال رکھو، میری بیٹی بیمار ہے، مسئلہ سنیا نے میری بیٹی بیمار ہے، فرمایا وہ خیال رکھو. جو بدر وچوں دبا، جو بدر وچوں دبا میں تمہیں عطا کراں. میں تمہیں ایتھے گل سن جس وقت حضور نے گل کی نا تو سیدنا عثمان غنی کو ایک جملہ بولیا. میں اس وقت میں 3 گھنٹے اسٹڈی کی سیدنا عثمان غنی، لگاتار 3 گھنٹے بیٹھے ایمانداری کی بات ہے، گوشے کھل گئے، حقائق سامنے آئے. حضور نے فرمایا تسی میری بیوی دی کیئر کرو، لک آفٹر کرو، انہاں دی دیکھ بھال کرو تے جو مینوں لبا نہ بدر وچوں میں تہانوں بھی تہاڈا حصہ. سیدنا عثمان غنی نے ایک جملہ
آیا یا رسول اللہ گل لین دین دی نہیں، گل لین دین دی نہیں، اے انا جملہ سنے ما اجری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مال غنیمت دی گل نہیں، مال تے دولت تے اسباب تے وسائل دی گل نہیں، یا رسول اللہ گل وہ ثواب دی ہے جیڑی جھوٹ نال سچ جس ویلے ٹکرانا ہے، باطل نال حق ٹکرانا ہے، تے جیڑا ثواب خدا نے عطا کرنا ہے وہ ثواب دی گل نے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا تینوں مال غنیمت بھی عطا کراں گا، جیڑا ثواب بدر وچ جانا ہے لبے کہ تو میری دھی دی خدمت کرے گا او دا ثواب تینوں عطا۔ ہن گل سنو نا، ہن جواب دینا تسی جے سرکار دی دھی دی خدمت عثمان غنی کرن تے حضور فرماندے نے تینوں مال غنیمت بھی داں گا تے اجر بھی، تے جے کوئی حضور دی خدمت کرے، حضور دے دین دی خدمت کرے، سوچنے والی گل ہے یا نہیں؟ جے تو حضور دی خدمت کرے تو کمی رہ جاتی ہے، اے کوڑیاں دی کمی رہ جاتی ہے۔ آج تک سرکار دا نوکر ہو نہیں سکتا وہ زبان کے شکوا لے آوے کہ میرے کو کٹ نہیں، میرے کٹ نہیں لبا۔ اسی دیکھا 10,000 امام مسجد دی تنہائے غیرت نال زندگی پہ گزارتا ہے، 20,000 تنہائے غیرت نال زندگی پہ گزارتا ہے، کیوں؟ وہ دی آمدن عام آمدن نہیں، خدمت دین دی وجہ کو اللہ نے انہوں برکت عطا۔ اے گل ہے یا نہیں ہے؟ 8 بندے اے علمی نکتہ ہے، 8 بندے وہ نے جڑے بدر وچ نہیں گئے، شابی ہو 8 بندے، انہاں حضرت اسامہ بھی، بس اے بیڑا نہیں، حضرت اسامہ وہ نے جنہاں نوں سرکار نے فرمایا جے کدے اسامہ کڑی ہوندی، اینی محبت سی حضرت اسامہ نال، سرکار نے فرمایا اسامہ مڑا ہے کدے کڑی ہوندی تے میں محمد سونے دے کنگن پہنا، اینی محبت سی حضرت اسامہ نال۔ 17 سال کی عمر سے جرنیل بنے، واہ رسول اللہ تیرے دربار دیا موجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق لگام کھاڑ کے پھوڑے دی، حضرت اسامہ نے پھوڑے کے سوار کر کے من دے پہ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف لوگ آکھیا تسی بابے ہو، اے کل جاندا تے رنگ بھی کالا تے غلام دا پتر، تسی یہ پھوڑے دی لگام پھڑ کے کی کری جان دے ہو؟ فرمایا تو ہمیں نظر نہیں پہ آمدہ جنہوں رسول اللہ نے میرا کمانڈر بنایا ہوئے میں ابو بکر انہیں لگامہ نہ پڑا دے۔ حضرت اسامہ بھی نہیں گئے، حضرت طلحہ بھی نہیں گئے، حضرت سعید بھی نہیں گئے، حضرت عثمان غنی بھی نہیں گئے، 8 بندے نے جڑے بدر وچ نہیں گئے تے سرکار انہوں نے چھڑ کے گئے سن تے فرمایا جو حضرت ابو امامہ بھی انہوں نے سرکار نے فرمایا جو مینوں لبا میں تو انہوں عطا کراں گا، تسی میرے حکم تے اے نوکری کر۔ یار زندہ صحبت پاکی یہ محبت دا سلسلہ سے دوست انوکھے آغاز رہا، ایمانداری دی گل چس آ گئے، اسی وقت نال آویا کرو عثمان غنی دی شان سنو گے تو پھر تو انہوں سمجھ آوے گی کہ رسول اللہ دی عطاواں دے ہوئے کس طرح بات بھی کی اللہ باللہ جنہ دوستان نے سنتا پڑھی۔